حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے اور بزبان حال صدیق اکبر سے دست بچتا، حضور معاف کیجئے آپ کو مجھ سے تکلیف پہنچی، مگر حضور زیارت بے چین کر رہی تھی، زیارت رسول کی طلب تمنا بے چین کر رہی تھی، بے قرار کر رہی تھی، حضور معاف فرمائے۔ پھر مجھے معلوم ہے کہ اگر میرے اندر زہر ہے تو ذریعہ زہر کا تریاق لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو پھر کیا ہے، حضور بھی مسکرائے، لعاب دہن لگا دیا، سارا اثر غائب، ساری تکلیف دور ہو گئی، سارا اثر غائب ہو گیا۔ کتنی باتیں ہیں، کتنے گوشے ہیں، کیا بیان کروں، کہاں تک بیان کروں۔ بھئی ایک بات بتا دوں پھر رخصت ہو جاؤں، وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ان کی محبوب ترین زوجہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، چاندنی رات ہے، بار بار ستاروں کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ بہت دیر سے تاروں میں گم ہیں، تو آپ مسکرائے، کہا آفتاب رسالت چمک رہا ہے اور تم تاروں میں کھوئی ہو۔ آفتاب رسالت چمک رہا ہے، sun of prophethood is shining، اور تم ستاروں میں کھوئی ہو، اسٹار سے میں کھوئی ہو۔ اے عائشہ کیا معاملہ ہے، آج کیا ہے؟ تو شان صدیقہ بھی دیکھیے کتنی ذہین تھی، کیا فراست تھی، کہنے حضور میں تاروں کے حسن میں نہیں کھوئی ہوں، سب آپ کے حسن پہ قربان، سب آپ کے حسن پہ قربان۔ میں تو حضور یہ سوچ رہی تھی کہ ان تاروں کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، ان تاروں کو کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، کاؤنٹ لیس ہیں تارے، کاؤنٹ لیس بے شمار ہے تارے۔ میں یہ سوچ رہی تھی، سبحان اللہ، صدیقہ ہے نا، باپ صدیق، بیٹی صدیقہ، سبحان اللہ، حضرت صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بات ہے نا۔ کہا حضور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں تاروں کی طرح بے شمار ہوں، کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں تاروں کی طرح بے شمار ہوں۔ حضور مسکرائے۔ اب حضرت عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں، بڑی توجہ، حضور کس کا نام لیتے ہیں، دل میں یہی ہے کہ میرے والد کا نام لیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، مگر حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں ہاں بے شمار نیکیاں رکھنے والے ہیں۔ کہا حضور کو، کہا عمر ابن خطاب، آپ کی بات کہاں سے کہاں پہنچی، کیا فرمایا، عمر ابن خطاب رضی اللہ۔ اب حضرت عائشہ تو سوچ رہی تھی کہ میرے والد ماجد کا نام آئے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت بلند، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، تاروں کی طرح بے شمار ہیں ان کی نیکیاں، ان کی حسنات۔ اللہ اللہ، روایت باہر پہنچی تو اس طرح کی باتیں ہونے لگی کہ بھئی حضرت عمر تو معلوم ہوتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل۔ آئے جب ایک سے دو، دو سے تین، جب یہ سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، صالحات، حسنات تاروں کی طرح بے شمار ہیں، کیا درجہ ہے حضرت عمر صدیق رضی اللہ، بڑی فضیلت بات ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب بات ہے، اشاروں میں کہہ رہا ہوں مختصراً اختصار کے ساتھ، وقت نہیں تفصیل میں جانے کا، تو آپ نے فرمایا سنو، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ ان کا کرم، یہ ان کی رحمت ہے، اگر میرے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میری نیکیاں تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ مگر سن لو مومنین، صحابہ کرام، مقام صدیق اکبر کیا، مقام صدیق اکبر کیا ہے، تو انہی کے الفاظ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں لیلۃ من ابی بکر خیر من جمیع اعمال عمر،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کی ایک رات کی نیکیاں میری عمر بھر کی نیکیوں سے بہتر. اللہ، ایک طرف تاروں جیسی انگنت نیکیاں رکھنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میری ساری نیکیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات پہ قربان، ایک رات پہ قربان. تو وہ کون رات ہے؟ بڑی تلاوت والی رات ہوگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات جس پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری نیکیاں قربان کر رہے ہیں، وہ بڑی تلاوت والی رات ہوگی. بڑی رات بھر قرآن کی تلاوت کی ہوگی، بہت نفلیں پڑھی ہوں گی، بہت عبادتیں کی ہوں گی، بہت ریاضت کی ہوگی. جواب ملا نہیں، ارے وہ تلاوت کی رات نہیں ہے، وہ عبادت کی رات نہیں ہے، وہ محبت کی رات ہے، وہ ہجرت کی رات، وہ محبت کی رات ہے، وہ ہجرت کی رات ہے. تو عزیزان گرامی، جب ان کی ایک رات کا یہ عالم ہے تو ان کی پوری زندگی کا کیا عالم ہوگا. جبھی تو کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے پاس سب سے بلند رتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ. اور یہ میں کہہ رہا ہوں بھائی، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں. الحمدللہ میں مولا علی مشکل کشا باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں. میں کہہ رہا ہوں جی، سید ہوں میں کہہ رہا ہوں، اعلی غوث اعظم ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام سب سے افضل ہے. انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں. اور یہ ہم کیوں نہ کہیں، خود ہمارے جد امجد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کمال. اللہ، ارے حضور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا مسئلہ آیا تو آپ نے اعلان کر دیا، ارے جس کو میرے نبی نے اپنا خلیفہ آخرت کا بنا لیا، آخرت کا خلیفہ بنا لیا، دین کا خلیفہ بنا لیا، نماز کا خلیفہ بنا لیا، ہم اسے اپنی دنیا کا بھی خلیفہ بناتے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نماز پڑھانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. تو امامت میں، نماز میں اپنی خلافت عطا فرما کر کے اور نماز کی امامت کی اجازت عطا فرما کر کے حضور نے ان کی امامت کا اعلان کر دیا، ان کی خلافت کا اعلان کر دیا. تو جب انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں انہیں امام بنا دیا تو دنیا میں بھی ہم انہیں اپنا امام کر دیا. وہ دین کے بھی امام ہیں اور دنیا کے بھی امام ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا تو یہ عالم ہے. اللہ اللہ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان. ایک بار ایک غزوے کے موقع پر حضرت، بس میں اشاروں میں عرض کرتا ہوں، آپ کو تفصیلات معلوم ہے، صرف یہ گوشہ بیان کر دیتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام سے جو کچھ ہو سکا لے کے حضور کی خدمت میں آئے. کوئی دشواری نہ ہو، مصارف میں کوئی کمی نہ آنے پائے، اور بہت شاندار غزوہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا کہ آج ہم سب سے زیادہ لے کے جائیں گے، سب سے زیادہ لے کے جائیں گے. تو گھر میں دیکھ لیا، سارے سامان کی تنصیف کر دی، آدھا آدھا کر دیا، آدھا آدھا کر کے لیے رکھا اور آدھا لے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدمت میں آ گئے. کہے آج کوئی اتنا لے کے نہ آئے گا. بہت خوش، سبھی خوش ہیں، جو جو لے کے آئے ہیں سب خوش ہیں. حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، سب سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ دیکھا کہ ایک ادھیر بڑکھڑاتا ہوا گٹھڑی لیے ہوئے چلا آ رہا، چلا. یہ کون آ رہا ہے؟ ارے یہ کمبل پوش کون ہے؟ یہ کمبل اوڑھے ہوئے کون آ رہا ہے؟ جب آگے آئے تو معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو کہا کیا لائے ہو؟ کہا سب کچھ لایا ہوں. جی حضرت عمر سب سے زیادہ لائے تھے تو آدھا لے کے آئے تھے 50-50. جی وہ حضور سب لے کے چلے آئے. کہا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا سب کچھ. وہ کہا کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا سب کچھ. کہا کیا لے آئے؟ کہا حضور جو کچھ مال و متاع گھر میں تھا ساری پونجی لے آئے. حضور لباس بھی رکھ دیا. حضور صرف ایک کمبل اوڑھ کے آیا. حضور بٹن بھی رکھ دیے اور کانٹے سے کملی باندھ کر کے آئے ہیں حضور. اور کہا پھر چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ کہا سب کچھ. حضور اپنا مال و متاع سب لے کے آئے ہیں. آپ کی رحمت چھوڑ کے آئے. آپ کی رحمت چھوڑ کے آئے. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ. کون اندازہ. یہ تو کہتے ہیں پروانے کو چرا تو بلبل کو پھول بس. پروانے کو چرا تو بلبل کو پھول بس. اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سب قدم رسول پہ قربان. یہ ہے محبت صدیق اکبر رضی اللہ. سب قدم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان. حضور نے اوپر دیکھا. کہا یہ کیا؟ تو ملائکہ آئے. ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بہت سارے فرشتے. کہا کیسے؟ وہ سب ایک ہی لباس میں. سب کمبل اوڑھے ہوئے. اور دیکھا گیا تو سب کمبل ہی نہیں اوڑھے ہوئے ہیں, کانٹے لگائے. سب کانٹے لگائے ہوئے ہیں. ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اے اللہ کے حبیب, اللہ آپ کو اور آپ کے صدیق کو سلام کہہ رہا ہے. اللہ آپ اور آپ کے صدیق کو سلام عرض کر رہا ہے. حضور میری طرف سے بھی سلام قبول فرمائیں. وہ کہا یہ حال کیا بنا رکھا ہے, یہ لباس کیا؟ کہا سنو, آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز, یہ قربانی کا انداز, یہ محبت کا انداز, یہ ایثار صدیقی اتنا پسند آیا کہ اللہ کا حکم آئے فرشتوں سب آج صدیق اکبر کے لباس میں آ جاؤ. سب صدیق اکبر کے لباس میں آؤ. سب کمبل اوڑھ کے آؤ اور سب کانٹے لگا کے آؤ. یہ کانٹے نہیں ہیں, یہ پھول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا ہمارے خاندان کے ایک بزرگ حضرت سید شاہ علی حسن اشرفی گیلانی جائسی رحمۃ اللہ, بہت بڑے شاعر تھے وہ فارسی زبان کے. وہ فرماتے ہیں, ان کا مصرع جا رہا ہے, مرغوب ہر فرشتہ گلیم سیاہ کیس. مرغوب ہر فرشتہ گلیم سیاہ کیس. ارے وہ کون ہے جس کی کالی کملی سارے فرشتوں کو پسند آ گئی. اور سب وہی لباس اوڑھے ہوئے آئے, سب وہی لباس اوڑھے ہوئے آئے. اور وہی آخر میں وقت میں وہ کہتے ہیں, تب تو نہیں یاد ہے, کہ احسن بجز خلیفہ اول بدون فصل. احسن تخلص ہے ان کا, علی حسن جائزی رحمۃ اللہ. احسن بجز خلیفہ اول بدون فصل. اور در پہلوے حبیب خدا خواب گاہے کیس. مرغوب ہر فرشتہ گلیم سیاہ کیس. تو یہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے کتنے فضائل بیان کی جائیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر تمہاری اتنی نیکیاں ہیں کہ جنت کا ہر دروازہ یہ خواہش کرے گا کہ صدیق اکبر ہمارے اندر سے گزرے. جنت کا ہر دروازہ یہ خواہش کرے گا کہ صدیق اکبر ہمارے اندر سے ہو کے گزرے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جس نے جو کچھ کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا. حضور فرماتے ہیں ہمارے ساتھ صحابہ میں جس نے جو کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا. لیکن